آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بے نظیر بھٹو کی کتاب ریکنسیلیشن، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے مفاہمت کے نام سے، اس کا ایک اقتباس رکھتے ہیں جس میں بے نظیر بھٹو کس طرح سے اپنی بے بسی کا اظہار کرتی ہیں، ان کو کس طرح سے حکومت نہیں کرنے دی گئی تھی اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں۔ یہ کتاب بے نظیر بھٹو کی ان دنوں میں لکھی گئی جب وہ میاں نواز شریف کی بہن بن گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہن بھائی کہتے تھے۔ میثاق جمہوریت ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے سچائی کو چھپایا نہیں۔ بے نظیر بھٹو کہتی ہیں کہ میں نے جنرل گل کو ہٹا کر ان کی جگہ جنرل شمشاد الرحمان کلو کا تقرر کر کے ISI کا کنٹرول ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، مگر جنرل حمید گل نے کوشش کر کے صدر غلام حسین خان اور جنرل مرزا اسلم بیگ آرمی چیف کو آمادہ کر لیا کہ ISI کے فرائض ملٹری انٹیلیجنس MI کو منتقل کر دیے جائیں۔ اس وقت MI کی سربراہی بریگیڈیئر بعد ازاں جنرل اسد درانی کے پاس تھی۔ وہ جنرل گول حسن کے نائب رہے تھے، کیونکہ ISI میں آنے سے پہلے جنرل گول MI کی سربراہی کرتے رہے تھے۔ اگرچہ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی ISI کی اہلیت غیر مؤثر کی جا چکی تھی، مگر فوجی سیکورٹی کی مہم MI کی حمایت کے ساتھ چلتی رہی۔ یہاں پہ رینک بتایا گیا ہے اسد درانی کا بریگیڈیئر، وہ شاید میجر جنرل تھے۔ بے نظیر بھٹو کہتی ہیں کہ دنیا کی توجہ صدام حسین کے کویت پر حملے کے مرکوز ہونے کی سیاسی ڈھال کی آڑ میں انتہا پسندی کی قوتوں نے آئین کو 8ویں ترمیم، جو صدر کو ایک منتخب حکومت کو برخاست کرنے اور 90 دن کے اندر انتخابات منعقد کرانے کا اختیار دیتی تھی، اس کی مضرت رساں شکوں کے تحت میری حکومت 6 اگست 1990 کے روز گرا دی گئی۔ کچھ ہی عرصہ بعد میرے شوہر آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہم دونوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو جعلی الزامات کے تحت خصوصی ٹربیونل کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہمیں سیاسی طور پر اپاہج کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو اپنی کتاب مفاہمت میں کہتی ہے کہ MI کے سربراہ جنرل درانی نے اب ISI کو سنبھال لیا۔ ISI پاکستان پیپلز پارٹی اور میرے خاندان پر زور شور سے حملہ آور ہوئی۔ یہاں پہ جنرل شمشاد الرحمان کلو کی بات کی گئی ہے، ویسے ان کے بارے میں نام کے بارے میں شاید کوئی شبہ ہو، کچھ لوگ عبد الرحمان کلو بھی کہتے ہیں۔ ISI پاکستان پیپلز پارٹی اور میرے خاندان پر زور شور سے حملہ آور ہوئی۔ اخبارات میں کینہ ورانہ اشتہارات دیے گئے، مجھ پر اور میرے خاندان پر بدعنوانی کے الزامات لگا کر ہمیں گرفتار کیا گیا اور ہماری ذات پر کیچڑ اچھالا گیا۔ انتخابات میں دھاندلی کے لیے ایک خصوصی سیل قائم کیا گیا۔ اس وقت میں نے ISI پر سیاسی اہداف کے لیے خود مختارانہ طور پر کام کرنے اور فوج کے نام کا استحصال کرنے کا الزام لگایا۔ میں نے کہا اس نے فوج کو میرے خلاف کر دیا ہے اور یہ کہ میری حکومت کو افغان جہاد میں لڑنے والوں نے غیر مستحکم کیا ہے، جو ضیاء کی آمریت کے اس کی نام نہاد اسلامائزیشن کے حامی تھے اور جمہوریت کو اپنے اہداف کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد پاکستان میں ہونے والے انتخابات کی حیثیت محض ایک ڈھونگ کی تھی۔ ہمارے جماعتی کارکنوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بعد ازاں مہران بینک کے انہدام کے بعد ISI کے سربراہ جنرل درانی نے اعتراف کیا کہ ISI نے پاکستان پیپلز پارٹی کی شکست کو یقینی بنانے کے لیے نجی ملکیت کے حامل مہران بینک سے 6 کروڑ روپے لیے تھے۔ میں ہمیشہ سوچا کرتی ہوں کہ 1990 کے انتخابات میں میرے خلاف چلائی جانے والی مہم کو پیسہ فراہم کرنے کے لیے نہ جانے اور کتنے بینکوں سے قرض لیے گئے ہوں گے۔ اور 30 ستمبر 1990 کے روز امریکی حکومت نے جوہری پھیلاؤ پر پریسلر تنظیم کا اور 30 ستمبر 1990 کے روز امریکی حکومت نے جوہری پھیلاؤ پر پریسلر ترمیم کا حوالہ دے کر پاکستان کی تمام تر غیر ملکی امداد روک دی۔ اپنے دور حکومت میں میں نے نہ صرف پاکستان کو مستحکم رکھنے کے لیے اس امداد کو باہر رکھنے میں بلکہ اس میں اضافہ کرانے میں بھی کامیابی حاصل کی، جس میں فوجی اعانت یعنی فوجی امداد بھی شامل تھی۔ حالانکہ افغانستان میں ہماری قائم مقامانہ جنگ ختم ہو چکی تھی، مگر ISI اور فوج کی اعانت سے میری حکومت کا تختہ الٹائے جانے کے محض 58 دن بعد پاکستان کو ملنے والی ساری فوجی امداد بند ہو گئی۔ کیسی ستم ظریفانہ بات تھی۔ 24 اکتوبر 1990 کے روز انتخابی فراڈ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ISI کی دھاندلی نے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور چاروں صوبوں میں قوت رکھنے والی واحد جماعت پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی میں 44 نشستوں کی مضحکہ خیز حد تک کم تعداد تک محدود کر دیا۔ شماریات کے ماہرین نے تخمینہ لگایا کہ ISI کی اعانت یافتہ پاکستان مسلم لیگ IJI کا مرکزی جزو اس کے لیے ڈالے جانے والے 13%
ووٹ جعلی تھے۔ یہ تقریباً 65 لاکھ ووٹ بنتے ہیں۔ اس انتخابی ڈرامے نے اب نواز شریف کی قیادت میں چلنے والی پاکستان مسلم لیگ کو قومی اسمبلی میں حتمی اکثریت اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کا کنٹرول دے دیا۔ مجھے حزب اختلاف کی قائد منتخب کر لیا گیا، بے نظیر ریکنسیلیشن میں لکھتی ہیں۔ نواز حکومت نے تقریباً فوراً ہی میرے شروع کیے گئے معاشرتی پروگراموں کو ختم کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ پریس کی سنسرشپ دوبارہ شروع کر دی گئی۔ طلبہ یونینوں پر ایک بار پھر پابندی لگا دی گئی۔ حزب اختلاف کی میڈیا تک رسائی ختم کر دی گئی۔ نواز بجٹ میں سوشل سیکٹر پر دیا جانے والا زور اور مختص فنڈ ہٹا کر فوج کی طرف منتقل کر دیے گئے تاکہ IGI کی اس سرپرست کو مطمئن کیا جا سکے جس نے اس کی انتخابی فتح کا اہتمام کیا تھا۔ تعلیمی پروگراموں کے لیے مختص بجٹ پر اس کا اثر خصوصی طور پر ہوا اور ذاتی طور پر میرے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ پاکستان میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے میں نے جو اصلاحات کی تھی ان میں سے کئی ختم کر دی گئی، جن میں خواتین کے لیے قائم کیے گئے صحت اور آبادی پر کنٹرول کے مراکز بھی شامل تھے تاکہ مذہبی جماعتوں کے حکومتی حمایتی بھی مطمئن ہو سکیں۔ مگر ایک پارلیمانی ڈھانچے میں حزب اختلاف کی قائد ہونے کی حیثیت سے مجھے نئی حکومت کے حکم ناموں کو چیلنج کرنے کا راستہ ضرور مل گیا۔ عظیم برطانوی پارلیمانی ماڈل میں حزب اختلاف کی قائد کی حیثیت سے میں حکومتی عہدیداروں اور وزیر اعظم پر بھی نقطہ اعتراض اٹھا سکتی تھی اور بحث کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی حکومت کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی کارناموں کو محفوظ رکھنے کے لیے اور پاکستان کو ایک مذہبی ریاست میں تبدیل کرنے کی حکومتی کوششوں کو اعتدال کی حد میں لانے کے لیے اس اختیار کو استعمال کیا۔ میری جماعت نے ایک اسلامائزیشن بل پاس کرنے کی حکومتی کوششوں کو روک دیا جس کے نتیجے میں ملک میں محض فرقہ واریت اور آمریت کو ہوا ملتی۔ افغان عبوری حکومت بھی زمین بوس ہو گئی اور سقوط کابل کے ساتھ افغانستان میں خانہ جنگی اور خون ریزی جاری رہی۔ بے نظیر بھٹو کہتی ہیں کہ بریگیڈیئر امتیاز احمد جو ایک جمہوری حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کرتے ہوئے ویڈیو کیمرے میں محفوظ ہو چکے تھے اور شرمساری کے عالم میں فوج سے ریٹائر ہو گئے تھے، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ کی حیثیت سے واپس بلا لیے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف غیر اخلاقی حربوں کی ایک مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ PPP کو الزام کی زد میں لانے کے لیے ایک ہوائی جہاز کو بھی ہائی جیک کیا گیا مگر غیر ملکی حکام نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ بے نظیر بھٹو کہتی ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے دہشت گردوں کی طرف سے ہونے والے ایک راکٹ لانچر حملے میں میرے ہم رکاب چلنے والی ایک پولیس وین کو اڑا دیا گیا۔ میں بال بال بچی، وین میں موجود تمام افراد مارے گئے۔ میرے لیے یہ ایک دشوار اور چیلنجز سے بھرپور کام تھا مگر PPP نے اس تصور کو بحال کرنے کی پوری کوشش کی کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے۔ حزب اختلاف کی قائد کے طور پر میں نے جتنی شدت سے کام کیا مجھے اتنی ہی شدت سے احساس ہوا کہ میرے ملک میں جمہوریت کا خواب زندہ ہو سکتا ہے۔ نواز شریف کی پہلی حکومت کی آمد کے وقت بین الاقوامی طور پر دہشت گردانہ حملوں کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ ممبئی میں دھماکے ہوئے، نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر پہلی بار حملہ کیا گیا۔ پاکستان جلد ہی دہشت گرد ریاست قرار دیے جانے کے دہانے پر پہنچ گیا۔ مجھے یقین ہے کہ بین الاقوامی دہشت گردانہ جنگ کے عہد کا آغاز پاکستان میں جمہوریت کی تعطل کے ساتھ ہوا۔ دہشت گردانہ حملے اگرچہ 11 ستمبر 2001 کے نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر دوسرے حملے تک ان کا پوری طرح ادراک نہ کیا گیا تھا، مرکزی نوعیت اختیار کر کے اسلام اور مغرب کے درمیان جنگ شروع کرانے کی خواہش کی ایک پرتشدد تحریک کے لیے توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ اسی کی پیش گوئی پروفیسر سیموئل ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب تہذیبوں کا تصادم اور عالمی نظام کی اثر نو تشکیل میں کی ہے، جس پر میں نے 5ویں باب میں بحث کی ہے، اس پر پھر کبھی ہم بات کریں گے۔ بے نظیر بھٹو کہتی ہیں کہ جنوری 1993 میں اعتدال پسند آرمی چیف جنرل آصف نواز پراسرار حالت میں انتقال کر گئے۔ جنرل نواز کی موت نے پاکستان کو سیاسی شورشوں کی آماج گاہ بنا دیا اور وزیر اعظم نواز شریف کے لیے ملٹری میں پائی جانے والی حمایت کو شدید نقصان پہنچایا۔ سیاسی دھارے کا رخ تبدیل ہوتا دیکھ کر نواز شریف ٹیلی ویژن پر پہنچ گئے اور انہوں نے صدر اسحاق خان پر الزام لگایا کہ وہ ان کی حکومت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس پر صدر کی طرف سے 8ویں ترمیم کا استعمال ہوا اور وزیر اعظم، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کو برخاست کر دیا گیا۔ ورلڈ بینک کے ایک ٹیکنوکریٹ معین الدین قریشی کو نگران حکومت کا سربراہ بنا دیا گیا اور انتخابات کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ نواز شریف کی برطرفی کے بعد شروع ہونے والی انتخابی مہم میں انتہا پسندوں نے میرے بطور وزیر اعظم منتخب ہونے کی راہ مسدود کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ انٹیلیجنس نے مجھے اقتدار سے
باہر رکھنے کے لیے مخالفوں کو پیسہ فراہم کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا، وہ بھٹو مسئلے کا مستقل حل چاہتے تھے۔ ایک بے سرحد معاشرے میں مسلم ممالک کو یکجا کر کے انتہا پسند اقوام کا ایک بلاک بنانے کے ان کے خواب کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ 1993 کے موسم خزاں میں مجھے قتل کرنے کے احکام جاری کر دیے گئے اور منتخب کیا جانے والا قاتل ایک ایسا پاکستانی تھا جس نے افغان جنگ کے دوران ISI سے تعلق پیدا کر لیا تھا۔ اس کا نام رمزی یوسف تھا۔ 1993 کے موسم خزاں کے دوران چلائی جانے والی انتخابی مہم میں رمزی یوسف مجھے قتل کرنے کی 2 کوششوں میں ناکام رہا۔ اس سے پہلے اس نے 26 فروری کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے پہلے حملے کا منصوبہ بنایا اور اسے تکمیل تک پہنچایا۔ مجھے قتل کرنے کے لیے یوسف رمزی کو جس شخص نے ہتھیار فراہم کیے وہ خالد محمد شیخ تھا۔ 9/11 کے بعد اسے القاعدہ کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا اور بعد ازاں جماعت اسلامی کے ایک سپورٹر کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کہتی ہیں 24 اکتوبر 1993 کے روز پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی۔ انتخابات کے نتائج آنا شروع ہوئے تو واضح ہو گیا کہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، مگر پھر نتائج کی آمد رک گئی۔ مطلع دینے کی حد تک مجھ پر یہ عیاں ہو گیا کہ نتائج کی رفتار آہستہ کرنے کا سبب ووٹوں میں کی جانے والی دھاندلی ہے۔ نتائج کے فوری اعلان کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے ہم نے اپنی جان پہچان میں شامل ہر فرد سے رابطہ کیا۔ رات کے آخری پہروں میں سونے کے لیے چلی گئی اور صبح بیداری پر مجھے یہ بھی علم نہ تھا کہ نتائج آئے ہیں یا نہیں آئے۔ نتائج تقریباً 12 گھنٹوں کے توقف کے بعد آنا شروع ہوئے۔ ہم نے نہایت معمولی فرق سے کامیابی حاصل کی۔ میں لاڑکانہ سے فوراً لاہور پہنچی اپنی قوت کو محفوظ رکھنے کے لیے جس کا انحصار اب اتحادی شرکاء پر تھا، اور یہ وہی دور ہے جب ہارس ٹریڈنگ اپنے عروج پر نظر آئی۔ وہ بات کریں گے پھر کبھی۔